بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، آپ کو ٹرو پیشن اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور حاضر ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کے ساتھ۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے۔ قرآن کریم اور احادیث سے متواتر کی بنا پر امت مسلمہ کا قطعی عقیدہ چلا آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دجال و کذاب ہے۔ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کے آخری حصے میں مسلمہ کذاب اور اسود حسن نے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسلمہ کذاب یمامہ، یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ اس کی خود ساختہ نبوت کا فتنہ کافی عرصے تک رہا، جس کو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر جڑ سے اکھاڑ دیا۔ جس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ مسلمہ نے وفد حنیفہ کے ساتھ آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا جانشین مقرر فرما دیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمہ، اگر تم امن خلافت میں مجھ سے یہ شاخ خرما بھی طلب کرو تو میں دینے کو تیار نہیں، مگر بعض صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت نہیں کی تھی اور کہا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا جانشین متعین فرمائیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی بیعت کرتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کے جواب سے وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر یمامہ واپس آیا اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے، اور اس نے اپنی من گھڑت وحی اور الہام کے افسانے سنا کر لوگوں کو اپنا ہم نوا اور متقد بنانا شروع کر دیا۔ اس پر یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام نے مسلمہ کے دعوی نبوت اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی خبر سن کر اس کے ہی قبیلے کے ایک ممتاز رکن کو جو نہار کے نام سے مشہور تھا یمامہ روانہ فرمایا کہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لائے، مگر اس شخص نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسلمہ کا اثر قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ مسلمہ میری نبوت میں شریک ہے۔ نہار کے اس بیان سے لوگوں کی عقیدت مستحکم ہوگی اور کثرت سے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لانے لگے۔ نہار نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت کو مقبول بنانے اور مشتہر کرنے میں وہی کردار ادا کیا جو نور الدین قادیانی غلام احمد قذاب کی خود ساختہ نبوت کو عوام میں پھیلانے کے لیے کیا۔ حضرت سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، مسلمہ کا مکتوب اور اس کا جواب۔ ہر طرف سے اپنے ہم نواؤں کی کثرت اور عقیدت دیکھ کر مسلمہ کے دماغ میں یہ بیٹھ گئی کہ وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ چنانچہ اس نے کمال جسارت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط لکھا، مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور نصف میری، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ یہ خط 2 قاصدوں کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد سے پوچھا تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا ہے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو دنیاوی حیثیت سے کتنا ہی عروج کیوں نہ ہو، مگر دینی عزت اور عظمت ان کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مسلمہ کے لیے اس طرح ظاہر کیا تھا کہ جس کام کا وہ اپنی عظمت دکھانے کے لیے ارادہ کرتا یا دعا کرتا، معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص کے باغات کی شادابی کی دعا کی تو درخت بالکل سوکھ گئے۔ کنواں کا پانی بھرنے کے لیے حضور علیہ السلام کی طرح مسلمہ نے اپنا آب دہن ڈالا تو کنواں کا پانی اور نیچے چلا گیا اور کنویں سوکھ گئے۔ بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے۔ ایک آشوبے چشم پر اپنا آب دہن لگایا تو وہ بالکل اندھا ہو گیا۔ شیردار بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا اور تھن سکڑ گئے، اور اسی قسم کے بہت سے واقعات مسلمہ کی ذات سے پیش آئے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔